اکثر ایک سوال سننے کو ملتا ہے اور شاید ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں کہ اگر اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو آج دنیا کے بہت سے مسلمان معاشرے غربت، جہالت اور پسماندگی میں کیوں مبتلا ہیں؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر حسین کی لیکچر سیریز ریاست اور ریاست کا نگران کے کچھ اقتباسات ہیں۔ بالکل، اور یہ تحریریں شروع میں ہی ایک بہت دلچسپ مثال دیتی ہیں۔ اچھا؟ وہ اسلامی تعلیمات کو ایک ڈاکٹر کے لکھے ہوئے بہترین نسخے سے تشبیہ دیتی ہیں۔ ان کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مسئلہ نسخے میں نہیں بلکہ اس پر عمل نہ کرنے میں ہے۔ یہ تو بڑا طاقتور نکتہ ہے۔ یعنی دوا بالکل ٹھیک تھی، لیکن مریض نے یا تو اسے استعمال ہی نہیں کیا یا پھر آپ کہہ لیں کہ غلط طریقے سے کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی ہماری گفتگو اس نسخے پر بحث کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ آخر اس پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ کیا مریض خود دوا نہیں کھانا چاہتا تھا یا اس سے ہدایات کھو گئی تھیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کی گہرائی میں یہ تحریریں جاتی ہیں۔ ان کے مطابق اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ اچھا۔ مسلمانوں کے ابتدائی دور میں جو بھی علمی ترقی ہوئی اس کے پیچھے یہی اسلامی روح تھی، لیکن جیسے جیسے اقتدار اور ذاتی مفادات کی کشمکش بڑھی تو معاشرہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف جانے لگا، اور علم سے اس کا رشتہ کمزور پڑ گیا۔ جی، اور اسی دوران یورپ میں ایک بالکل مختلف کہانی چل رہی تھی۔ 15ویں صدی کے بعد یورپ نے مسلمانوں کے ہی علمی ورثے کو عربی سے اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا اور اسی کو اپنی ترقی کی بنیاد بنایا۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ یورپ نے نشاط ثانیہ کے بعد مذہب کو ریاست اور زندگی کے باقی شعبوں سے مکمل طور پر الگ کر دیا۔ یعنی سیاست، معیشت اور خاص طور پر تعلیم، سب کچھ مذہب کے دائرے سے باہر کر دیا گیا۔ جی، اور جب یورپی طاقتوں نے مسلم علاقوں پر قبضہ کیا تو وہ یہی سیکولر ماڈل اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ٹھیک۔ مسلمان معاشروں میں سیاست تو پہلے ہی دین کے اصولوں سے کچھ حد تک دور ہو چکی تھی۔ اور اس سے ہمارے معاشروں میں وہ گہری تقسیم پیدا ہوئی جس کی بات ہوتی ہے۔ بالکل، ایک طرف دینی تعلیم کا نظام یعنی مدرسے، اور دوسری طرف دنیاوی تعلیم کا نظام، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں۔ اور یہ تقسیم تو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ ذریعہ پاکستان کی ایک مثال دیتا ہے جو اس مسئلے کو بہت واضح کرتی ہے جی، کہ وہاں تقریباً 6 لاکھ مسجد ہیں، لیکن ان میں سے شاید چند 100 امام ہی ایسے ہوں گے جن کے پاس PhD کی ڈگری ہو۔ یہ اعداد و شمار ایک گہری بیماری کی علامت ہے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اس تقسیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مذہبی عالم ہے وہ آج کے سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل سے ناواقف ہے، اور جو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ماہر ہے وہ اپنی دینی اور اخلاقی تعلیمات سے بے بہرا ہے۔ تحریر میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر ایک عالم سوشل سائنسز کو نہیں سمجھتا تو وہ مسجد کے ممبر سے معاشرے کے حقیقی مسائل پر کیسے بات کر سکتا ہے؟ صحیح۔ اور دوسری طرف اگر ایک ماہر معیشت کو اسلامی اصولوں کا علم نہیں تو وہ ایسی پالیسیاں کیسے بنائے گا جو انصاف پر مبنی ہوں؟ تو یہ تو ہوئی مسئلے کی تشخیص، ایک گہری تقسیم جس نے معاشرے کی سوچ کو ہی تقسیم کر دیا ہے۔ تو کیا یہ تحریریں اس بیماری کا کوئی علاج بھی بتاتی ہیں؟ مطلب ایک مثالی ریاست کی اصل ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ جی بالکل، ذریعہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ایک اسلامی ریاست کی 3 بنیادی ذمہ داریاں بیان کرتا ہے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وہ مقاصد تھے جن کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ پہلی ذمہ داری ہے تعلیم و تزکیہ۔ تعلیم و تزکیہ یعنی علم دینا اور روح کو پاک کرنا۔ جی، ریاست کا فرض صرف اسکول اور یونیورسٹیاں بنانا نہیں بلکہ اپنے شہریوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا بھی انتظام کرنا ہے۔ یعنی ریاست کا کردار صرف ایک منتظم کا نہیں بلکہ ایک استاد اور مربی کا بھی ہے۔ یہ تو آج کل کی ریاستوں کے تصور سے بہت مختلف ہے۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری ہے ہدایت اور نظام کی تبدیلی۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کو ہر اس نظام کی غلامی سے نکالنا جو انہیں خدا سے دور کرتا ہو اور انہیں صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف لانا۔ تحریر میں اس کے لیے طاغوت کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے نا؟ جی، یہ طاغوت ایک بہت بھاری لفظ لگتا ہے۔ کیا آپ اسے آج کے دور کے حوالے سے تھوڑا آسان کر سکتے ہیں؟ جی، اچھا سوال ہے۔ یہ صرف کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے۔ تحریر کے مطابق طاغوت ہر وہ نظام ہے، چاہے وہ بے لگام سرمایہ دارانہ نظام ہو، ایک کرپٹ بیوروکریسی ہو یا معاشرتی دباؤ،
جو انسان کو اپنے ضمیر اور اخلاقی اصولوں کے خلاف جانے پر مجبور کرے۔ اچھا، تو ریاست کا کام ایسے تمام نظاموں کو ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نوآبادیاتی دور کے بنائے ہوئے تمام غیر اسلامی قوانین کو اسلامی اصولوں سے بدلا جائے۔ اچھا، تو تعلیم اور نظام کی تبدیلی یہ تو معاشرے اور قوانین کی بات ہو گئی، لیکن ایک عام شہری کی روزمرہ کی زندگی کا کیا؟ وہ ریاست سے کیا امید رکھے؟ آپ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم ذمہ داری ہے عدل و انصاف کا قیام۔ انصاف؟ جی، ذریعہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں۔ اور یہ انصاف صرف عدالتوں تک محدود نہیں ہوگا میرے خیال میں۔ بالکل نہیں، اس کا مطلب ہے معاشرے کے ہر شعبے میں انصاف قائم کرنا، سیاسی انصاف، معاشی انصاف، قانونی انصاف، یہاں تک کہ بین الاقوامی سطح پر بھی مظلوموں کی حمایت کرنا اسی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ ریاست کی یہ ذمہ داریاں اتنی وسیع ہیں کہ ان کو نبھانے والے رہنما کا کردار بھی روایتی حکمرانوں سے بہت مختلف ہونا چاہیے۔ یقیناً۔ یہیں پر تحریر میں حاکم یعنی رولر اور نگران یعنی گارڈین کی اصطلاحوں میں ایک بہت دلچسپ فرق بیان کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں اصل حاکمیت یعنی قانون بنانے کا حتمی اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسان اس زمین پر حکمران نہیں، بلکہ اس کا خلیفہ، امین یا نگران ہے۔ حاکم کی اصطلاح سے تاثر ملتا ہے کہ طاقت اسی شخص کی ذات میں ہے، جبکہ نگران کی اصطلاح یہ واضح کرتی ہے کہ اختیار ایک مقدس امانت ہے اور اصل مالک کوئی اور ہے۔ بالکل۔ واہ، یعنی رہنما کو حاکم کے بجائے نگران کہنے سے طاقت کا پورا نفسیاتی ڈھانچہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ طاقت کی ملکیت نہیں بلکہ اس کی ذمہ داری کا تصور ہے۔ جی، رہنما ووٹروں سے پہلے ایک بالاتر اتھارٹی کو جواب دہ ہے۔ یہ تو سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اور تحریر اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے آئین کی تمہید کا حوالہ بھی دیتی ہے، جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اختیار و اقتدار ایک مقدس امانت ہے۔ تو یہ آئینی شق خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ نگران کی اصطلاح زیادہ درست ہے۔ جی، لیکن اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو ایک سیکولر ریاست بھی تو اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ روٹی کپڑا مکان فراہم کرنا تو ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ صحیح ہے۔ تو پھر اس نگراں اور ایک سیکولر حکمران میں بنیادی فرق کہاں آتا ہے؟ فرق مقصد کا ہے۔ ایک سیکولر ریاست کی ذمہ داری عام طور پر شہریوں کی مادی ضروریات پوری کرنے تک محدود ہوتی ہے۔ وہ انسان کی روحانی زندگی یا مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں خود کو ذمہ دار نہیں سمجھتی۔ لیکن اسلامی ریاست کے نگراں کی ذمہ داری مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ عوام کی روحانی اور اخلاقی رہنمائی بھی ہے۔ یعنی اس کا اصل مقصد ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جو انسان کو خدا کے قریب لانے میں مدد دے۔ بالکل، اور معاشرے میں انصاف، سچائی اور دیانت جیسی اقدار کو فروغ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نظام میں بادشاہت یا موروثیت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو اہلیت کے بجائے خاندان پر مبنی ہوتی ہیں۔ بالکل نہیں۔ تحریر اس بات کو بہت واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے میں قیادت کا معیار صرف اور صرف اہلیت اور تقویٰ تھا، قبیلہ، نسل، رنگ یا عمر نہیں۔ اس کی کوئی مثال بھی دی گئی ہے؟ جی، سب سے بہترین مثال اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہیں ایک نوجوان ہونے کے باوجود ایک ایسے لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا جس میں بڑے بڑے اور تجربہ کار صحابہ بھی موجود تھے۔ اچھا، یہ فیصلہ اسی اصول کو واضح کرتا ہے کہ ذمہ داری صرف اس کو دی جائے گی جو اس کا اہل ہو۔ یہیں پر سب سے بڑا اور مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر قیادت کا معیار اہلیت ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تحریر میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ اس معاملے میں اکثریت کی رائے حتمی معیار نہیں ہو سکتی۔ جی، اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ تحریر کے مطابق عدل اور انصاف جیسی اقدار مطلق ہیں، انہیں اکثریت کی رائے سے بدلا نہیں جا سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کا حقدار ہے اور کروڑوں لوگ بھی اس کے خلاف ووٹ دیں، تب بھی وہ حق اسی کا رہے گا۔ اسی اصول کی بنیاد پر قیادت کے انتخاب کا معیار بھی اہلیت ہونا چاہیے، نہ کہ مقبولیت۔ یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے، لیکن ایک بہت بڑا عملی سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔
اگر ایک لیڈر کا انتخاب مقبولیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا تو پھر یہ کون طے کرے گا کہ سب سے زیادہ اہل یا عادل کون ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہم اس خطرے سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا گروہ خود کو اہل قرار دے کر اقتدار پر قابض ہو جائے؟ درست۔ تحریر اس کے انتخاب کا کوئی مخصوص طریقہ کار تو نہیں بتاتی، لیکن وہ اہلیت کے لیے کچھ واضح اور موضوعی شرائط ضرور بیان کرتی ہے۔ اچھا، یعنی کچھ ٹھوس معیارات ہیں جن پر کسی بھی امیدوار کو پرکھا جائے گا؟ جی، اس حوالے سے ایک اہل گران کے لیے 3 بنیادی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے قانون کا علم، یعنی اسلام کا علم۔ اس شخص کو اسلامی نظریے، اس کے اصولوں اور اقدار پر گہری مہارت حاصل ہو۔ اور وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہو؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ صحیح، علم تو ایک چیز ہے، لیکن ایک بہت عالم شخص بھی بد کردار ہو سکتا ہے، تو کردار کو پرکھنے کا کیا معیار ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اسی لیے دوسری شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ عادل؟ جی، عدالت کا مطلب ہے کہ اس کا کردار پاکیزہ ہو اور اس نے سرِ عام کوئی بڑا گناہ یا حرام کام نہ کیا ہو۔ مقصد کردار کی پاکیزگی اور تقوی ہے۔ تو ہمارے پاس علم اور اچھا کردار آ گیا۔ اب تیسرا ٹکڑا کیا ہے؟ ریاست چلانے کے لیے عملی صلاحیت۔ بالکل، تیسری شرط ہے سیاسی بصیرت، یعنی وہ اسلام کے سیاسی اصولوں کو سمجھتا ہو، ان پر ایمان رکھتا ہو اور انہیں عملی طور پر نافذ کرنے کی حکمت اور صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ مطلب صرف علم ہونا کافی نہیں، اس علم کو ریاست کے پیچیدہ معاملات میں لاگو کرنے کی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے۔ جی، اسے پتا ہو کہ بین الاقوامی تعلقات کیسے چلانے ہیں، معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے اور معاشرے میں انصاف کیسے قائم کرنا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ان تحریروں کے مطابق مسلمان معاشروں کے مسائل کی اصل جڑ مذہب اور زندگی کے دوسرے شعبوں، خاص طور پر سیاست اور تعلیم کے درمیان پیدا ہونے والا فاصلہ ہے۔ جی، اور اس کا حل ایک ایسے جامع نظام حکومت میں پیش کیا گیا ہے جہاں ریاست اور اس کا نگران عوام کی صرف مادی نہیں بلکہ روحانی فلاح کے بھی ذمہ دار ہوں۔ اور اس پورے نظام کی بنیاد اللہ کی حاکمیت اور عدل کے مطلق اصولوں پر ہو۔ بالکل۔ اور یہیں سے ایک گہرا سوال ابھرتا ہے جس پر ہمارے سامعین خود مزید سوچ سکتے ہیں۔ ان تحریروں کا مقصد ایک ایسا ماحول بنانا ہے جو انسانوں کو خدا کے قریب آنے میں مدد دے۔ یہ بات ہمیں اس اہم سوال پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ آج کی جدید، متنوع اور عالمگیر دنیا میں ایسی ریاست کے عملی طریقہ کار کیا ہوں گے، اور یہ ریاست اپنے روحانی مقاصد کو انفرادی آزادیوں، مختلف عقائد کے احترام اور معاشرتی تکثیریت کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرے گی۔